سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا نہیں عطا فرمایا تھا۔ جب جنگ خیبر ہو رہی تھی اور جنگ خیبر کے موقع پر جب لشکر وہاں پہنچا خیبر کے میدان میں، پہلے دن معرکہ ہوا اور سپہ سالار سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا گیا۔ پہلے دن جنگ ہوئی، فتح حاصل نہ ہوئی۔ دوسرے دن سپہ سالار حضرت عمر فاروق اعظم کو بنایا گیا۔ جنگ ہوئی، فتح حاصل نہ ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے؟ فاتح خیبر تو کسی اور کو ہونا تھا۔ فاتح خیبر تو وہ پہلے ہی سے متعین تھے۔ اب جب صحابہ اکٹھا ہوئے تو نبی فرماتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا، یہ علم میں اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کی جنگ فتح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا جس کے ہاتھ پر، اور جس کو اللہ و رسول چاہتے ہیں، جو اللہ و رسول کا محبوب ہے اور جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب یہ رات میں نبی نے فرمایا سب اپنی اپنی جگہ چلے گئے تو کئی صحابہ تمنا کرتے تھے کاش کل یہ علم اور یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی میرے دل میں فوج کی سربراہی اور سپہ سالاری کا شوق پیدا نہیں ہوا، کبھی دل میں خواہش نہیں ہوئی، مگر اس رات میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ علم مجھے مل جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے بشارت دے دی تھی۔ نبی نے فرما دیا تھا ایسے کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی نبی نے جس کی گواہی دے دی ہو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور رسول اللہ کا محبوب ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت اور وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، تو یہ مژدہ جاں نبی نے فرما دیا تھا۔ اس لیے دل میں تمنا تھی کاش یہ مژدہ کا حقدار میں بھی بن جاؤں، اس لیے تمنا پیدا تھی۔ اب جب صبح ہوئی، رات کسی طرح سے گزری، لوگ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملاحظہ فرمایا، پھر نبی فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، سبحان اللہ، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے۔ نبی نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھ صحیح ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرات گرامی وقار نبی کے لعاب دہن کا یہ معاملہ ہے کہ لگا دیا تو اب جو ہے شفا مل گئی، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اب اس کے بعد نبی نے اپنا جھنڈا اور علم سرکار مولا کائنات کے ہاتھ میں عطا فرما دیا۔ اب یہ علم بردار مصطفیٰ مرتضی شیر خدا میدان میں نکلے ہیں۔ اب جب جنگ خیبر کی وادی میں گئے ہیں، خیبر کے میدان میں جب پہنچے ہیں، اب مقابلہ ہونے لگا۔ اب اسی خیبر کے میدان میں ایک بہت بڑا بہادر نامی گرامی پہلوان جس کا نام مرحب تھا، مرحب یا مرحب دونوں میں سے کوئی نام تھا، مرحب تھا۔ اب وہ میدان میں ہے، بڑے بڑے اس کے نام سے گھبراتے تھے۔ جب وہ سامنے آیا، اس نے آ کر کے بہت ہی طنزیہ انداز میں اور غرور و گھمنڈ میں اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے جو ہے لوگ مرحب کہتے ہیں اور میں بہت ہی تجربہ کار ہوں۔ ایک شعر اس نے اپنے لیے پڑھا، سرکار مولا علی نے جب سنا تو مولا علی جواب دیتے ہیں سنو
انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، مجھے نہیں جانتے ہو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر مانے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور کچھار کا ایسا شیر ہوں کہ جس کو دیکھ کر کے بڑے سے بڑے بہادر پہلوان گھبرا جایا کرتے ہیں، لہذا مجھ سے جو ہے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اب بالآخر دونوں میں باتیں ہوتے ہوتے جنگ شروع ہو گئی، اس نے حملہ کیا، پھر مولا علی نے اس کے وار کو روکا، پھر اس نے حملہ کیا، مولا علی نے روکا، اور اسی لڑتے لڑتے وہیں پر مولا علی نے جب گھما کر کے ذوالفقار حیدری کو چڑھایا ہے، وہیں پر جب وہ ڈھیر ہو گیا، اب لشکر کفار میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مرحب کو مار دیا گیا، مرحب قتل کر دیا گیا ہے۔ سرکار مولا علی نے اس کو مارنے کے بعد کافروں کے لشکر میں گھستے چلے گئے، اور گھس کر کے کافروں کو تہ تہ کرتے گئے، کافروں کا حملہ پہ حملہ ہو رہا ہے، مولا علی مارتے جا رہے ہیں اور اپنے ڈھال سے روکتے جا رہے ہیں، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اسی بیچ میں آپ کے پاس جو ڈھال ہے وہ ڈھال ٹوٹتا ہوا نظر آیا، سرکار مولا علی نے اس ڈھال کو چھوڑا اور جا کر کے قلعہ قموس کا جو خیبر کا دروازہ تھا اس دروازے کو جلال میں آ کر کے اکھاڑ کر کے جب پکڑا ہے اور اسے ڈھال بنا لیا ہے اور پھر لڑنا شروع کیا ہے، تو قسم خدا کی اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے ڈھال بنا کر کے لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، کافروں کو گراتے جا رہے ہیں، وہ سب جہنم پہنچتے جا رہے ہیں، اور مار لڑتے لڑتے جب قلعہ کے اندر گھس گئے اور اس کے بعد فتح کا جھنڈا لہرایا گیا، تو دنیا نے دیکھا جیسی ذوالفقار حیدری مولا علی نے کرائی ہے، دنیا نے نہیں دیکھا جیسی کا بہادری مولا علی نے دکھائی ہے، دنیا نے نہیں دیکھا تھا جیسی شجاعت مولا علی کی تھی ویسی شجاعت نہیں دیکھی گئی۔ اور جب اس کے بعد اس کو جب پھینکا ہے قلعہ خیبر کے دروازے کو، جب وہاں پر پھینکا ہے، جنگ کے بعد 40 لوگ مل کر کے اس کو ہلا رہے ہیں تو ہل نہیں پا رہا۔